مسیح خدا میں عزیز مومنین، زندگی اور موت انسان کے سامنے ہے۔ انسان اپنی آزاد مرضی کے ساتھ زندگی یا موت کا چناؤ کرتا ہے۔ چوزنگ لائف مینز چوزنگ انٹیگریٹی۔ زندگی کے چناؤ کا مطلب ہے کہ قول و فعل میں رحم اور محبت کا چناؤ کیا جائے۔ زندگی کے چناؤ کا مطلب ہے صلح اور معافی کا چناؤ کرنا۔ زندگی کے چناؤ کا مطلب ہے خدا کی پاک مرضی کو وفاداری کے ساتھ پورا کرنا۔ آج ہم عام لطوریہ موسم میں چھٹے اتوار کی لطوریہ منا رہے ہیں، اور آج کی پاک انجیل ہمیں 4 قسم کے گناہوں کو اپنی زندگی میں پہچاننے کی دعوت دیتی ہے۔ اپنے معاشرے میں ان 4 قسم کے گناہوں کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت ہمیں دینا چاہتی ہے۔ یہ مبارک بادیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یسوع المسیح ہماری روح کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سیکھ سکیں، نیکی اور بدی میں فرق کرنا سیکھ سکیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح شریعت کو مکمل کرنے کے لیے ایک نیا کلام اور ایک نئی روح کے ساتھ زندگی بخش باتیں آج کے کلام میں ہمارے ساتھ بانٹ رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے جو یشوع بن سراخ کی کتاب میں سے لی گئی ہے، اس کے 15ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اس نے تیرے سامنے آگ اور پانی دونوں کو رکھا ہے، پس جس طرف تو چاہے اسی طرف اپنا ہاتھ بڑھا۔ زندگی اور موت انسان کے سامنے ہے، تو جسے وہ چنے گا وہ اسے دے دی جائے گی۔ آگ اور پانی، زندگی اور موت، یہ انسان کے چناؤ پر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اور کس چیز کو چن لیتا ہے اپنے لیے، موت کو یا زندگی کو۔ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور مسیحی الہیات کے مطابق انسانی مرضی اخلاقی چناؤ کے لیے خدا داد صلاحیت ہے۔ لیکن یہی انسانی مرضی اگر گناہ کی غلام بن جائے تو اسے خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ الہی فضل کی مدد سے انسان گناہ کی غلامی سے رہائی حاصل کر سکتا ہے۔ آزاد مرضی خدا کا تحفہ ہے۔ مسیحیت میں ہم ایک ایسے خدائے قادر مطلق پر ایمان رکھتے ہیں جو سب کچھ جاننے والا ہے اور سب چیزوں پر قادر ہے۔ خدا نے انسان کو جو آزاد مرضی کا تحفہ دیا ہے، اس میں انسان اپنے اعمال اور اپنے چناؤ کا خود ذمہ دار ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو سگریٹ پینے سے منع کرتے ہیں، یا حیرانگی کے ساتھ سوال کرتے ہیں یا تفتیش کرتے ہیں کہ بیٹے نے سگریٹ پینا کب شروع کی اور کیوں سگریٹ پینا شروع کیا، تو اکثر ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے سگریٹ پر لگا دیا ہے، یا میرے دوست نے مجھے اس غلط راہ پر لگا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوست ذمہ دار نہیں ہے، انسان خود اپنے غلط چناؤ کا ذمہ دار ہے، اپنے غلط فیصلے کا انسان خود ذمہ دار ہے۔ لیکن عام طور پہ حوا اور آدم کی طرح جو انسان دوسرے کو الزام لگانا ہے، اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا اور دوسرے شخص کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا، آج بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور اگر ماں باپ یہ تفتیش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بیٹے نے سگریٹ پینا کیوں شروع کی، تو بیٹا بڑی معصومیت سے اپنے آپ کو بے گناہ بے قصور ثابت کرنے کے لیے بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے میرے دوست نے سگریٹ پر لگا دیا ہے، یا مجھے میرے فلاں دوست نے مجھے اس غلط راہ پر چلا دیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے اور یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ انسان اپنے چناؤ کا، اپنے فیصلے کا خود ذمہ دار ہے. کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے اپنی غلطی کے لیے. اگر آپ نے زندگی میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے غلطی کی ہے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں. لیکن کوئی بھی غلطی جو ہے انسان نہ چاہتے ہوئے نہیں کرتا. غلطی کرنے سے پہلے انسان جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے اور پھر وہ کوئی کام کرتا ہے، چاہے کوئی اچھا ہے چاہے غلط کام ہے. پہلے سوچ ہے، ایک خیال ہے اور اس کے بعد پھر عمل ہے. اس لیے آج کی پاک انجیل ہمیں یہ صلاحیت دینا چاہتی ہے تاکہ ہم اچھے فیصلے، اچھی سوچ اور ایسے فیصلے، ایسے چناؤ جو زندگی بخش ہیں ان کی طرف آگے بڑھیں، نہ کہ گناہ کی غلامی کی طرف. اس لیے آج کی پاک انجیل میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہاری ہاں ہاں اور نہیں نہیں ہو. یہ وہ صلاحیت ہے، وہ قوت ہے جس کے ساتھ یسوع المسیح ہمارے دلوں کو لبریز کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہماری سوچوں کو یکسر بدل دینا چاہتے ہیں تاکہ جہاں نہیں کہنی ہے ہم نہیں کہہ سکیں، جہاں ہاں کہنی ہے وہاں ہم ہاں کہہ سکیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ کہاں پر ہاں کہنی ہے اور کہاں پر نہ کہنی ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے. مسیح خدا میں عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل میں خدا یسوع مسیح 4 قسم کے گناہوں کی نشاندہی کر رہے ہیں: قتل، غصہ، زنا اور جھوٹ. یہ 4 قسم کے گناہ ہیں جس کی آج کی پاک انجیل میں خدا یسوع مسیح نے نشاندہی کی ہے. یہ 4 ایسے گناہ جن سے خدا نفرت کرتا ہے. یہ 4 ایسے گناہ جس کی خدا یسوع المسیح نے مذمت کی ہے تاکہ انسان زندگی کا چناؤ کر سکے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے ان 4 گناہوں کی آج کی پاک انجیل میں نشاندہی کی ہے. آج کی پاک انجیل میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اسے احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا. خدا یسوع مسیح دیکھتے ہیں قتل کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے قتل کی، اور وہ ہے غصہ، جس کی خدا یسوع مسیح نے نشاندہی کی ہے کہ غصہ جو ہے یہ بھی قتل کے برابر ہے اور غصہ قتل کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح کی یہ نئی تعلیم ہے جو زندگی بخش ہے. اور خدا یسوع مسیح یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا. پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران. صلح اور سلامتی خدا یسوع مسیح کو قربانیوں سے زیادہ عزیز تر ہے. اور آج کی پاک انجیل میں ایک اور بہت بڑی آزمائش کی طرف بھی خدا یسوع مسیح اشارہ کرتے ہیں کہ انسان آزمائش کا مرتکب کیوں ہوتا ہے. اور آج کی پاک انجیل میں خدا یسوع مسیح زنا جو کہ ایک گناہ ہے اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ گناہ کیسے ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم زنا جیسی اور شہوت جیسے گناہ کی اس ہوس میں کیسے گر سکتے ہیں. اس سے خدا یسوع مسیح آگاہ کرتے ہیں. لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. انسان کی آنکھ جو ہے یہ بھی اس کے لیے ٹھوکر کا باعث یا اس کے لیے بدی کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسان کی نظر ہے اور انسان کی نگاہ ہے جو اس سے گناہ کروا سکتی ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں
کہ کیسے انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور کیسے انسان گرتا ہے۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، پھر اس کے علاوہ جھوٹی گواہی سے آگاہ کیا ہے، جھوٹ سے آگاہ کیا ہے یسوع المسیح نے۔ لکھا ہے پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے، اور نہ اپنے سر کی قسم کھا کیونکہ تو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا، مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں نہیں، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے سو بدی سے ہے۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، خدا نے کسی کو گناہ کی اجازت نہیں دی۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے سراخ کی کتاب میں سے اس کے 15ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ شرارت کرے، اور نہ اس نے کسی کو دروغ گوئی کی طاقت دی ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو گناہ کی اجازت دی ہے۔ اس لیے مسیح خدا میں عزیز مومنین، آئیے ہم اپنے معاشرے کا، اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں کہ کون سے گناہ ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 6 باب کی 16ویں آیت سے 19ویں آیت میں ایسے 6 گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو خدا پسند نہیں کرتا بلکہ خدا نفرت کرتا ہے۔ اونچی آنکھیں یعنی مغروری، خدا کو مغروری پسند نہیں، اور مغروری خدا کے نزدیک گناہ ہے اور خدا مغروری سے نفرت کرتا ہے۔ دوسرا جھوٹ، تیسرا قتل، چوتھا بدی، پانچواں فساد، اور چھٹا جھوٹی گواہی، جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو جھوٹ پھیلاتا ہے وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، خدا اس رویے کو ناپسند کرتا ہے۔ معلومات کی جدید ٹیکنالوجی جو ہے یہ خطرہ بھی ہے اور خزانہ بھی ہے، اس لیے آئیے اپنے چناؤ کا جائزہ لیں کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، بدی کے نیٹ ورک قائم کرنے کے لیے، گناہ کو پھیلانے کے لیے، یا کہ آپ اس کو اچھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نیکی کو پھیلانے کے لیے اور دوسروں کو زندگی دینے کے لیے۔ آپ اس معلومات کی جدید ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، آئیے ہم یہ دعا کریں کہ خدا ہمیں یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم ہمیشہ اپنے چناؤ کو حکمت کے ساتھ، اپنے فیصلوں کو حکمت کے ساتھ کریں، تاکہ ہمارے چناؤ، ہمارے فیصلے خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہوں۔ پوپ فرانسس نے اچھے فیصلے کی علامات جو ہیں وہ بتائی ہیں اپنے کیٹیکیزز میں۔ نوجوانوں کی تربیت کرتے ہوئے، خاندانوں کی تربیت کرتے ہوئے انہوں نے مدد اور رہنمائی فراہم کی ہے کہ ہم کس چیز سے جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا ہے، اچھے فیصلے کی علامات کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ جو کیا تھا یہ اچھا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا برا تھا، اس کی علامات کیا ہے۔ اور سب سے بڑی علامت جو انہوں نے بتائی ہے اچھے فیصلے کی، وہ امن کا احساس ہے کہ اگر آپ اپنے فیصلے سے مطمئن ہیں اور دیر تک اور ہمیشہ مطمئن ہیں، اور اس فیصلے نے آپ کے دل میں امن کا احساس پیدا کیا اور وہ امن کا احساس زندہ ہے اور برقرار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا، اور اچھے فیصلے پہ آپ کو پچھتانے کی ضرورت نہیں۔ اچھے فیصلے کی علامات یہ بھی ہیں کہ آپ ہم آہنگی محسوس کرتے ہیں خدا کے ساتھ، اور اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں ہیں۔ یہ اچھے فیصلے کی علامت ہے۔ اچھا فیصلہ اتحاد پیدا کرتا ہے، اچھا فیصلہ آگے بڑھنے کی جرأت دیتا ہے۔ اس لیے آئیے اپنے فیصلوں کی نشاندہی کریں، اپنے فیصلوں کو پرکھیں کہ کیا ہم نے جو فیصلے کیے ہیں یہ خدا میں ہیں، یہ خدا کے پاک روح کی مدد اور اس کی روشنی سے ہیں۔ اگر اچھے فیصلے ہیں تو آپ مطمئن ہیں اور آپ کی زندگی میں امن کا احساس زندہ ہے۔ آئیے
آج کی پاک انجیل کی روشنی میں یہ دعا مانگے کہ خدا ہم سب کو یہ فضل عطا کرے اور ہمارے دلوں کو محبت کی روح سے بھر دے، ہمارے دلوں کو رحم کی روح سے بھر دے اور ہمارے دلوں کو انصاف کی روح سے بھر دے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔